السلام علیکم۔ آج ہم تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ ہم اسلامک آرٹ کرتے کیوں ہیں۔ یہ بہت اچھا سوال ہے، اس لیے کہ بہت سارے ایسے آرٹسٹ ہیں جن کو اسلامک آرٹ تو کرتے ہیں لیکن ان کو اس کا جو مقاصد ہے اس کی اتنی سمجھ نہیں ہوتی۔ تو آج میں تھوڑا سا ان ڈیپتھ جا کے اسلامک آرٹ کرنے کی جو وجہ ہے پیچھے یا اس کا جو مقصد ہے اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالتا ہوں۔ اسلامک آرٹ خالی دیواروں اور گھروں کی سجاوٹ کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی یاد سے جڑے رہنے اور قرآن کے پیغام کو سمجھنے اور روحانی تعلق قائم کرنے کا نام بھی ہے۔ اسلامک آرٹ میں خطاطی کے علاوہ آرکیٹیکچر، جیومیٹریکل ڈیزائن بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلامک آرٹ خالی خطاطی نہیں ہوتی۔ اب میں ان سارے جو سیکشنز ہیں نا ان کے اوپر تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالتا ہوں، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں 9 تلواریں رہی، ان میں سے 3 پر خوبصورت خطاطی کی گئی تھی۔ پہلی جو تلوار تھی جو نمایاں ہے خطاطی کے حوالے سے، اس کا نام المسور۔ اس پر کوفی رسم الخط میں خطاطی جو انگریونگ کہتے ہیں، انگریونگ ہوئی تھی اور اس کے اندر قرآن کی کچھ آیتیں اور بسم اللہ لکھا ہوا۔ پھر اس کے بعد دوسری اہم تلوار جو ہے البتار تھی۔ یہ تلوار بنی کیکا کے یہودی قبیلے سے مال غنیمت میں ملی تھی۔ اس تلوار پر بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے نام لکھے ہوئے ہیں، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے اوپر کچھ اور بھی ڈیزائننگ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس وقت جو ہے نا وہاں پہ ترکی میں استنبول میں یہ تلواریں موجود بھی ہیں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت نمونہ ہے آرٹ کا، ٹھیک ہے۔ یہ جو البتار تلوار ہے، کہتے ہیں یہ مستند بات نہیں ہے لیکن کہتے ہیں کہ یہ تلوار حضرت داؤد علیہ السلام نے خود بنائی تھی اور ان سے چلتی چلتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ اس کے بارے میں مستند کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ایسی بات ہسٹری میں لکھی ہے۔ پھر اس کے بعد ذوالفقار تلوار کا نام ہے، اس میں بھی خطاطی بہت خوبصورت کی گئی ہے اور یہ خطاطی تھوڑے عرصے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذوالفقار تلوار یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گفٹ دے دی تھی، ان کو عطا کر دی تھی۔ اور اس کے اوپر جو عربک لکھی ہوئی ہے اس کا جو اردو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی جوان مرد ہیرو نہیں سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار کے۔ تو یہ عربک میں اس تلوار کے اوپر یہ خوبصورت عبارت کندہ ہے۔ اور یہ تلوار بعد میں امام حسن اور حضرت امام حسین کے پاس بھی آئی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تلوار پر خوبصورت خطاطی موجود تھی۔ ان کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو خطاطی کا ٹریڈیشن ہے، ثقافت ہے،
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 سال پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور اس کا جو مقصد ہے وہ میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تلوار کسی کے دشمنی میں نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے، اللہ جب حکم دیتے ہیں تو تب بھی تلوار چلتی ہے. تو اس کا ایک سمبولک ریپریزنٹیشن بھی ہے اس کے پیچھے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے جو قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں وہ مصحف عثمانی کی ہو بہو کاپی ہے، جو 25ویں ہجری یا آپ لگا لیں 645 عیسوی میں لکھا گیا. اس کا ایک نسخہ استنبول میں اور دوسرا ازبکستان کے میوزیم میں موجود ہے. 7ویں صدی میں ایک اور قرآن بھی لکھا گیا جو آج کل فرانس کے ایک میوزیم میں موجود ہے. 9ویں اور 10ویں صدی میں ایک قرآن نیلے رنگ کے چمڑے پر سونے کے پانی سے لکھا گیا. اس قرآن کے کچھ صفحے لندن میں اور کچھ میٹروپولیٹن میوزیم نیو یارک میں موجود ہے. انفارچونیٹلی یہ پورا قرآن اس ٹائم موجود نہیں ہے، اس کے کچھ پیسز موجود ہیں ان دو جگہوں. ایک 11ویں صدی میں معروف خطاط ابن البواب کا لکھا ہوا بہت خوبصورت قرآن ڈبلن کی ایک لائبریری میں موجود ہے. اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں خطاطی کے اوپر، آپ کو اچھی خاصی انفارمیشن مل گئی. اب ہم بات کرتے ہیں اسلامک جیومیٹریکل آرٹ. جو ہے جیومیٹری سے بھی بہت خوبصورت آرٹ کیا جاتا ہے اسلامک آرٹ کے اندر. تو اس کے پیچھے جو ہے نا جو خوبصورتی ہے بلکہ روحانی گہرائی رکھنے والا فن ہے یہ جیومیٹری آرٹ، اور اس کی بنیاد توحید، توازن اور خوبصورتی کے اصولوں پر ہے. اس اسلامک جیومیٹری آرٹ کا آغاز آئی تھنک 8ویں صدی میں ہوا، جب عباسی دور کے اندر اس کی ابتدا ہوئی. جیسے جیسے اسلام مختلف علاقوں میں پھیلا ویسے ویسے یہ جو آرٹ ہے یہ ایران، اسپین اور مڈل آف دا ایشیا تک جو ہے نا وہ پہنچا. ٹھیک ہے، اسلامک آرٹ میں تصاویر جو فوٹوگرافز ہوتی ہیں اس سے منع کے سبب مسلمان فنکاروں نے ایبسٹریکٹ اور جیومیٹری کو استعمال کیا. جیومیٹری آرٹ کو بطور فن استعمال کرنے کی ابتدائی جو شخصیت تھی وہ محمد بن موسیٰ الخوارزمی تھے. وہ ان کی اور بھی بہت ساری میتھمیٹکس میں یا اور چیزوں میں بہت کنٹریبیوشن ہے، لیکن وہ آرٹ کے سلسلے میں بھی ان کا انٹرسٹ تھا. ٹھیک ہے، جیسے آپ اسپین میں الحمرا میں دیکھتے ہیں کہ مختلف آرکیٹیکٹس نے دیواروں، ستونوں، محرابوں پر جیومیٹری کا استعمال بہت خوبصورت طرز سے کیا ہے. ٹھیک ہے، اس آرٹ میں اب میں تھوڑا سا اس آرٹ کا جو ریزن ہے وہ بتا دوں. اس آرٹ میں بھی ہر زاویے کو اللہ کے عرفان کی طرف جوڑا جاتا ہے، اویئرنیس. ٹھیک ہے، اور ہر زاویے کو ایک اپنی خوبصورتی دی جاتی ہے کیونکہ یہ عرفان بھی تو اللہ کا عطا کرتا ہے. اب آتے ہیں تھوڑی سی ہم ٹچ کرتے ہیں ماڈرن کیلیگرافی یا ایبسٹریکٹ کیلیگرافی. یہ جو ہے نا لیٹسٹ 1950 اور 1960 کے اندر. ٹھیک ہے،
یہ ایک نئی کیلیگرافی کی ایک شاخ نکلی، ٹھیک ہے. شروع میں تو آیتوں کو لکھا جاتا تھا نا، تو اب 1950-60 میں ایک عراقی مصور تھے شاکر حسن السعید. وہ کچھ عرصے کے لیے فرانس میں بھی انہوں نے آرٹ کی تعلیم حاصل کی. وہ بہت زیادہ ماڈرن آرٹ سے بہت زیادہ انسپائر تھے. انہوں نے لیٹرز کو، جو عربک لیٹرز ہیں، ان کو اپنے آرٹ میں استعمال کیا. اس میں کوئی ایگزیکٹ ورڈ نہیں لکھا ہوتا تھا، لیکن یہ ہے کہ صرف ایبسٹریکٹ کے طور پہ الفاظ کو استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایکچولی ایک عربی ثقافت اور جدید فن کے درمیان ایک پل تعمیر کرنے کی کوشش کی. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے. کہ اس کی ایک وجہ وہ جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ فرانس میں ان کی تعلیم اور ماڈرن آرٹ سے متاثر ہونا تھی، ٹھیک ہے. کہ آخر میں ایک جملہ میں جو اپنے آرٹ ہے، جو میں آرٹ کرتا ہوں، اس کے بارے میں کہہ دوں کہ میرے آرٹ میں میں نے ایکچولی ایک ایسی تحریک سٹارٹ کی ہے جس میں لمیٹڈ فگرز کو استعمال کر کے ماڈرن آرٹ سے جوڑا تو گیا ہے، مگر اسلامک آرٹ کا جو اصل مقصد جو کہ ہے ہمیں اللہ سے جوڑنے کا جو اصل مقصد ہے، اس کو بھی زندہ رکھا گیا ہے. لمیٹڈ فگرز کو استعمال کرنے کا مقصد بھی صرف ظاہری خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ آیات کا مطلب ظاہر کرنا ہے، تاکہ کتابوں سے دوری سے جو ایک خلا پیدا ہو چکا ہے، اس کو کسی خوبصورت طریقے سے کم کیا جا سکے، اور قرآن کے علم سے نئی اور آنے والی نسل کو جوڑا جا سکے. اگر میری اس ویڈیو کو آپ کو پسند آئے تو پلیز اس میں اپنے کومنٹس بھی دیں اور اپنی رائے سے بھی نوازیں، ٹھیک ہے. اور اپنے دوستوں احبابوں کے ساتھ بھی شیئر کریں.